السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے ایک بہت ہی اہم اور ایمان افروز موضوع کے پر کہ مدینہ شریف کی سرزمین پر آفتاب رسالت کی تجلیاں کیسے پہنچی۔ مدینہ منورہ کیا پرانا نام یثرب ہے؟ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شہر میں قیام فرمایا تو مدینہ، اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا، پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ ہو گیا۔ تاریخ حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ اوس و خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرست اور یہودی اہل کتاب تھے۔ یہ دونوں قبیلے یعنی اوس اور خزرج پہلے تو بڑے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل جل کر کے رہتے تھے، مگر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ بعاف کے نام سے مشہور ہے، اس قدر ہولناک اور خونریز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس و خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھڑ کر کے اور کٹ کر کے مر گئے۔ یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے۔ یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے اوس و خزرج ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے مرعوب اور ان کے زیر اثر رہا کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم اور تربیت کی بدولت اوس و خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے اور یہ دونوں قبیلے شیر و شکر کی طرح مل جل کر کے رہنے لگے۔ اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنے تن من دھن سے بے پناہ امداد اور نصرت کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوشبختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرمایا۔ قرآن کریم نے بھی ان جانصاران اسلام کی نصرت رسول اور امداد مسلمین پر ان خوش نصیبوں کی مدح و ثنا کا جا بجا خطبہ پڑھا اور روی شریعت، انصار کی محبت اور ان کی جناب میں حسن عقیدت تمام امت مسلمہ کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل قرار پائی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں اسلام کیوں کر پھیلا۔ انصار گو بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے۔ مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں یعنی اوس اور خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر کے تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اسی لیے نبی آخر الزماں کی تشریف آوری کا یہود اور انصار دونوں کو انتظار تھا۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے میدان مینا تشریف لے گئے۔ قرآن مجید کی آیتیں سنا کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں عقبہ یعنی ایک گھاٹی ہے، اس کے پاس جہاں آج مسجد العقبہ ہے، تشریف فرما تھے کہ قبیلے خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزماں کی خوشخبری دیتے رہے ہیں، یقیناً وہ نبی یہی ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان 6 خوش نصیبوں کے نام یہ ہیں: حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو امامہ اسعد اور حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قتبہ بن عامر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا